وشت کنا کسانی اشتپت اشتاچی پیش مگا بطران کنگا بیتگی ایکسپرٹیز حوالے سے کہ کچھ ہم ایکسپرٹیز ہستے جو کہ شمی تو کا ہستے کچھ بھی بیت کا سنگنگ بیت کا بطل بیت کنتے کوکنگ بیت کنتے اور گوچ شودک بھی بیت کنتے اور تعریفی بیت کنتے اور شعر و شاعری بھی بیت کنتے سما اور چونکہ کائنات ہوتی ایکسپرٹیز آنا ہمارا شو کرنے گئی وشی ورگ اڈ کرنے گئی اور کائنات مرچی جو اسٹیس پیتی گود گورا کوتا وائٹ از a symbol of peace peace a symbol ہے کائنات پیس ہے تو اور کائنات جستے لازم گوش الماس پیس سے گوما بن جستے نا امن گوما اسٹارٹ کرنے لوٹے گیا تھا باقاعدہ طور پر وائٹ اسٹارٹ کرنے گئی میں کائنات جو ہستے اور کائنات مرچی مارا وتی وشی دستانی گوما وشی سینڈوچ واری نی اور میں گوشتا گیا ارچ پہ ہم کو سینڈوچ بنائے نے سینڈوچ ہم لائیو پروگرام میں گوشتا کیا تو شار بنائیں تھا یا نا اچھا مرچ آنا کم کہاں کائنات میں مرچ کم ہو رہا ہے اسپائس نارمل ہے ڈونٹ وری گلی شار کو شمائی ہمارا فون بے کرنے تھا وہ ایکسپرٹیز آنی بارے اب گوشتا بدم روگی ڈاکٹر فرحان کہہ رہا جو سپورٹس کریں کبھی مشغلہ ہے بارے ابر کریں کہ لوگ تو کہیں لائف اسٹائل چھونے اچھا چونکہ پروفیشنل لائف میں تو آپ بزی رہتے ہی ہوں گے تو گھر میں کیا کرتے ہیں آپ اس سیزن میں کووڈ کے سیزن میں آپ اپنا ٹائم کس طرح اسپینڈ کرتے ہیں؟ نہیں ہمارا تو خیر کیونکہ ہماری تو فیلڈ ہی ہے یہ تو ہم تو فرنٹ لائن پہ ہیں ٹھیک ہے اور فرنٹ لائن پہ ہم لوگ جو ہیں ٹیسٹ بھی ظاہر ہے لیب کر رہی ہے کووڈ کا اور ایز اے کنٹریبیوشن کیونکہ ظاہر ہے کہ اس وقت بہت پینک ہو رہا ہے نا پہلے تو لوگ بلیو ہی نہیں کر رہے تھے نا پہلے پرسنٹیج ایسی تھی کہ 70-80% لائک لوگ کہتے تھے کہ بھائی کووڈ ہے ہی نہیں کرونا ہے ہی نہیں اور یہ کوئی ڈرامہ ہے اور یہ چیز ہے جو اس میں سے تقریباً اب جو 70% میں سے جو 70% تھے اب ان کے چھکے چھوٹ گئے ہیں اب وہ کہتے ہیں کہ بھائی کرونا جو ہے وہ ہے ہمارے گھروں میں ہو گیا پہلے لوگوں کے پتہ نہیں چل رہا تھا نا لوگوں کو دو وجوہات تھیں ایک تو ٹیسٹ بہت کم ہو رہے تھے تشخیص کم ہو رہی تھی اور دوسرا یہ تھا کہ جن کو ہو رہا تھا نا وہ اناؤنس بھی نہیں کر رہے تھے اب تو لوگوں کو پتہ بھی چل رہا ہے اور ہر ایک کو پتہ چل رہا ہے کہ ادھر ادھر پازیٹیو ہو گیا اور ہر ایک اس میں سیریس ہوتا چلا جا رہا ہے دوسرا ہم لوگ ظاہر ہے کہ ہم کیونکہ ہماری ایکسپرٹیز ہے تو جیسے کراچی فیلڈ آئسولیشن سینٹر بنا ہے بہت ہی اچھا ایک ایکسپو سینٹر پہ آئسولیشن سینٹر بنا ہے فار کووڈ پازیٹیو پیشنٹس جس کو آرمی بھی دیکھ رہی ہے سندھ گورنمنٹ بھی ہے اور ریڈ کریسنٹ اسکاؤٹس روٹری سیٹرڈے ویلفیئر بہت سارے لوگ سیلانی عالمگیر ویلفیئر JDC بہت ساری آرگنائزیشن اس کے اندر انوالوڈ ہیں اس میں بھی عیسیٰ لیب فری سروسز بھی دے رہی ہے اور ہم وہاں پہ بھی انوالوڈ ہیں تو جہاں پہ اس وقت ضرورت ہے تو میں تو خیر پورے دن ہی باہر ہوتا ہوں اور آپ کو میں بتاؤں اس دفعہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ جب ہم گھر جاتے ہیں تو پہلے ہمیں جا کے چینج کرنا ہے شاور لینا ہے کسی سے ملنا نہیں ہے دوریاں رکھنی ہیں بلکہ شروع میں تو پتہ نہیں تھا تو 14-15 دن تو میں بھی گھر سے باہر رہا یوزلی آپ کو پتہ ہے مرد حضرات تک 14-15 دن گھر سے باہر رہے ہیں تو گھر والے پسند نہیں کرتے لیکن یہ کہ اس وقت سب اس طرح کی سچویشن تھی کہ ہم لوگ سب پینکی سچویشن میں سب تھے اور کسی کو لگ نہیں جائے اور اس وقت بھی ڈاکٹرز کی شہادتیں بہت ساری ہوئی ہیں اور ایک پروگرام آپ کے پروگرام کے توجہ سے میں گزارش یہ کرتا چلوں گا صرف فرنٹ لائن میں صرف میڈیکل ڈاکٹرز نہیں ہیں نرسنگ سٹاف بہت بڑا رول کر رہا ہے پیرا میڈیکل سٹاف بہت بڑا رول کر رہا ہے اور سائملٹینیسلی جو وارڈ بوائز ہیں جو صفائی کرتے ہیں جو کلینرز ہیں وہ بھی فرنٹ لائن میں ہیں تو میں کہوں گا صرف ڈاکٹروں کو سلوٹ اور عزت نہیں ملنی چاہیے ان سب کو ملنی چاہیے دوسرے ہمارے پولیس کے لوگ رینجرز کے لوگ جو فرنٹ لائن اور آپ جیسے لوگ میڈیا کے جو اصل آپ لوگ ہیروز ہیں کیونکہ اگر آپ لوگ اویئرنیس کریٹ نہیں کرتے تو لوگ اس کو سیریسلی نہیں لے رہے تھے اور پھر اتنا برڈن ہو جاتا کہ ہمارے ہاسپٹلس اتنا کوپ اپ نہیں کر سکتے اس وقت بھی نہیں کر پا رہے تو آپ لوگوں نے ڈاکٹروں کی بھی جان بچائی اور مریضوں کی بھی جو ہونے والے مریض تھے ان کو بچایا تو آپ لوگ بھی بہت بڑے ہیروز ہیں اور آپ ابھی بھی دیکھیں نا پروگرامز کر رہے ہیں میں تو اتنا اپریشیٹ کرتا ہوں آج بھی جیسے آپ پروگرام کر رہے ہیں روز آ رہے ہیں ظاہر ہے آپ بھی ڈرتے ہوں گے یہ انفیکشن تو ہر جگہ پہ ہے اور آپ آ کے پروگرام کر رہے ہیں تو آپ کی وجہ سے لوگ جو گھر میں بیٹھے انجوائے کر رہے ہیں اور اس کو دیکھ رہے ہیں وہ آپ ان کے لیے ایک فیسلٹی دی ہوئی ہے آپ لوگوں نے تو میں آپ کو بھی سلوٹ کرتا ہوں تھینک یو سو مچ آپ نے بہت اچھی بات کہی بات شرح جوانی گپی کو کہ اما جو ورکنگ مردوں میں موسٹلی اما جو فرنٹ لائن موشی سولجرز ہیں اسپیشلی نرسز اگر میں بیچاری تو ڈاکٹر جو ہستے انسٹرکشن موسٹلی انسٹرکشن جو ہستے ڈاکٹر طرف چکے لیکن یہ پریکٹیکل جو کرتی ہیں نرسز کرنتی پیرامیڈکس کرنتی سو میں نے خیال ہے آپ بھی بالکل فرنٹ لائن تو گئے ہیں اور ڈائریکٹ کانٹیکٹ تو گئے ہیں پیشنٹ تو وہ ماں سو مارا ہم چونکہ دگرانہ میں اپریشیٹ کریں ڈاکٹر ہماری نظر میں سجی سولجرز ہیں ماں بھی سولجرز ہیں شما ہم جو نرسز ہیں پیرامیڈکس ہیں ہم سولجرز ہیں اور بائی دے اے کہ یہ جو وبا ہے پورا ملک کے تہا بلکہ پورا دنیا تہا اشیا منچو بھی زیریں بسم چکے ایک مشن ہے اور یہ مشن ہے تو کا ہمارا جستی جنگ کرنے کی اور میں جو دشمن ہے آج استی کووڈ 19 سو ہمارا جستی یہ گناہ فائٹ کرنے کی اور کٹے گی
چونکہ ماں میدان جنگ تو گئیں جہاد کرنے کی ہم اس کا ارچی بچی کچھ شہید تو چار انشاءاللہ میں تو کا کہے شہید بھی اور کہے جہاد کا چاہیے گوشے بارے کائنات شے بارے ارچی بچی آپ سے غازی ارچی میری جو شہید بھی تھے کائنات چاہیے گوشے شے بارے کووڈ-19 بارے شروع ہوا واقعی ڈاکٹر صاحب ابر صحیح ہے کہ بعض سیریس نظیر کا بتگا مردم بعض ایزی زیر کا بتگا نہ وتی پرسنل ہائیجین خیال رکھنے کا بتگا نہ ماسک ویئر کرنے کا بتگا لیکن جیسے جیسے کیسز بڑھ گئے اور ہما جا گیا کہ پاکستان سے اتنا ڈاؤن بیتا میں واسطے شہری گب بیتا کہ ماں دنیا تہا کہ استی کم تیرے کیسز ہے جیسے ماں بیتے کے نوکی کیسز کم آئے گا بیتے گا ریکور بھی بہ گا بیتے گا لیکن ہما ادھا سیریس نظیر کے سببا مرچی ماں جیسے ساؤتھ ایشین اگر حساب بیچارے تو پاکستان سے جیسے دیما رہو گی کووڈ کیسز آنی حوالے نیو کیسز آنی حوالے تو میں بس افسوس ہے گپی پرچہ کہ ماں وتی کیئر نہ کرنے گئی وتی مردمانی کیئر نہ کرنے گئی یہ انچی یک وائرس سے کہ یک کے اچھی دومی تک فارورڈ بہ گئی یعنی طرح گا ہستے تو وتی ہم ہوتی پوری فیملی بھرے گئی ہوں تو اس بس خیال ایر کرنگ روٹی بائے دی کہ مردم سے سیریس بھی زیر خیر انشاءاللہ میں سجی سے سیریس زیرے اور سیریس زیرے کے نام کہہ رہا کوئی چارہ ماسک پھر کرنے بائے دن پروگرام ہم باندھے تھے من الماس ماسک پھر کرنے ہاں ایگزیکٹلی مارا اسے ہم ماسک پہن کرنے ایون جب ہم آ بھی رہے ہوتے ہیں آفس میں تو ہم ٹوٹلی بالکل اپنے آپ کو ریپ اپ کیا ہوا ہوتا ہے ماسک گلوز اور سب کچھ جب ہم اپنے روم میں جاتے ہیں تو ٹوٹلی ہم اپنے آپ کو اسٹرلائز کرتے ہیں پھر ہم ڈریس چینج کرتے ہیں پھر یہ جو ہماری جتنا بھی ہمارے یہاں جو اکوپمنٹس آپ دیکھ رہے ہیں تمام جو ہے وہ اسٹرلائز ہوتا ہے تو ہم اس کا بڑا اہتمام کرتے ہیں اور ہر بار ابھی بھی پروگرام کرنے کے بعد دوبارہ ڈریس چینج کرتے ہیں دوبارہ سے ہم اپنے گھر ایسے نہیں جاتے ہم کائنات آپ اپنے گھر ایسے نہیں جاتی ہیں گھر والے اندر گھسنے ہی نہیں دیتے جاؤ پہلے والوں نے سب سے پہلے جانا کہ شاور لو شاور لو اچھا اور آپ بتائیں کہ پھر سے ہم آتے ہیں آپ کے اسی شوق کی طرف جو آپ نے کہا کہ آپ مطلب ہارس رائڈنگ میں اچھا میرے ساتھ ایک حادثہ نہیں ایک انسیڈنٹ ہوا بڑے مزے کا تھا ہوا یہ تھا کہ میں پاکستان ٹور پہ گئی تھی سو ناردرن سائڈ پہ تو مجھے چونکہ اس کا بڑا شوق ہے ہارس رائڈنگ کا تو مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں پر بھی ہارسز ہیں تو میں نے ہائر کر لیا میں نے اس بندے کو کہا کہ آپ اسے نہ چلائیں میں خود اس کو جو ہے اس پر بیٹھ کر خود رائڈنگ کروں گی تو بڑے اچھے طریقے سے میں نے ویڈیوز بنائی خوب انجوائے کیا بعد میں جب ایٹ دی اینڈ مجھے اترنا تھا وہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے مجھے کہا تو انہوں نے ایک کمنٹ پاس کیا کہ خچر کی سواری آپ نے بہت اچھی کی میں نے کہا واٹ یہ خچر ہے اصل میں وہ خچر ماشاءاللہ اتنا زبردست تھا مطلب اس کا پورا اس نے جو جس طرح اس کو گروم کیا ہوا تھا سو وہ دن مجھے کبھی نہیں بھولتا مجھے فیل ہی نہیں ہوا کہ میں کسی خچر پر رائڈ کر رہی میں نے اس کو کہا کہ مجھے خود کرنا ہے کیونکہ ہمیں پہاڑوں پر جانا تھا سو ہم واک کر کے تو نہیں جا پا رہے تھے تو مطلب میرا شوق دیکھیں انہوں نے مجھ سے کیا کروا دیا سو اینی ہاؤ آپ نے انجوائے کیا دیٹس واٹ از نیڈڈ اور یہ کہ باقی دونوں ایک سملر سے اینیملز ہیں بس تھوڑا وہ اپ گریڈ ہے اور کیوں کائنات گھوڑا تھوڑا اپ گریڈ ہے دیکھ میں کیا چاہتا ہوں ہاں بالکل میری معصومیت دیکھ میں کیا چاہتا ہوں اور میں اتنی پاگل ہو گئی تھی اپنے شوق پہ کہ میں نے خچر میں اور گھوڑے میں فرق ہی مجھے نظر نہیں آیا اور میں نے اپنا پورا پونے گھنٹے کا جو سواری تھی وہ ایک خچر پہ کیا اور میں نے انجوائے بہت کیا کائنات اصل میں پیشنیٹ ہونا بہت ضروری ہے کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جو ٹریول سے بہت اکتا جاتے ہیں اور میں ان میں سے ہوں جو مجھے کہیں کہ ٹریول کرتے رہیں تو میں کرتی ہی رہوں دیٹس گریٹ پتہ ہے ٹریولنگ سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے آئی لو ٹریولنگ آلسو میں تو جی آئی ورک ظاہر ہم لوگ کافی گھنٹے ہم کام کرتے ہیں تو ہم لوگ پھر سمجھیں اب اس لائف میں آ کے جب آپ تھوڑے اسٹیبلائز ہو جاتے ہیں اور تھوڑے سے سیٹل ہو جاتے ہیں تو تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ یار 3-4 ہفتے کام کرنے کے بعد 3-4 دن جو ہے نا ہم لوگ ٹریول کریں بالکل تو پھر اس میں وزٹ اے نیو پلیس اور دوسرا ظاہر آپ کا آپ نے انٹرسٹ کی بات کی تو دوسرا جو میرا انٹرسٹ ہے وہ ظاہر پانی کا ہے تو میرے پاس اپنی بوٹس بھی ہیں تو یہ کہ پھر اس میں ہم لوگ چلے گئے فشنگ کرنے کے لیے یا اسٹے اوور کیا ایک رات پانی میں تو پانی میں نا بڑا سکون بھی ہوتا ہے نا اٹس لائک پیسفل اور خاموشی ہوتی ہے اگر آپ سی میں نکل جاتے ہیں تو اب تو آپ کو پتہ ہے نا پاکستان میں ہر کمفرٹ اویلیبل ہے تو اگر آپ سی میں نکل گئے تو پھر آپ کو
کوئی آواز نہیں آتی, صرف پانی کی لہروں کی ہیلنگ آواز پاور ہے. ویسے پرسنلی میں خود سی سائڈ لور ہوں, کیونکہ مجھے جب بھی میں بہت ہائی اسٹریس میں ہوتی ہوں یا مجھے بہت پریشانی ہوتی ہے زندگی میں, مجھے لگتا ہے کچھ نہیں ہے کرنے کو, تو میں چلی جاتی ہوں. اچھا, سی کو دیکھ کر مجھے بڑا ڈپریشن ہوتا ہے, پتہ نہیں یہ میری اپنی تھنکنگ ہے. یس, اگر کبھی میں پریشان ہوں اور میں سمندر کو دیکھوں تو میں اور زیادہ پریشان ہو جاتی ہوں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ موسٹلی لوگوں کو انجوائے بھی کرتی ہوں میں, لیکن مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ میں زیادہ پریشان ہو رہی ہوں. مطلب وہ اتنا ڈیپ, سب کچھ ڈیپ جا رہا ہوتا ہے. اچھا ہاں, یہ بات پتہ صحیح ہے کہ ایکچولی دیکھیں, ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ ہر ایک کا پرسیپشن کسی چیز سے الگ ہوتا ہے, لیکن 90% جو ہے میں ایگری کروں گا کہ لوگ پانی سے نا ریلیکس ہوتے ہیں. اگر آپ باہر جائیں گے, جتنے سپاز ہیں اور جتنی بھی ایسی جگہیں ہیں جہاں کے ریلیکسیشن ہوتا ہے, وہاں پہ پانی گرنے کی آواز, بارش کی آواز, اور اس سے اورینٹل کنٹریز تو بہت زیادہ ہوتا ہے. اگر آپ وہاں جائیں گے نا کسی جگہ پہ آپ ریلیکس ہونا چاہتے ہیں اور وہ اگر لائیو نہیں ہے, واٹر فال نہیں ہے, تو وہ وہاں پہ نا آواز ایسی آتی رہے گی پانی کی. تو 90% لوگ ہوتے ہیں. لیکن دین اگین اسی لیے ہم ڈاکٹرز کے ساتھ بھی ہماری جو ہے نا شروع سے ٹریننگ ہوتی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ بیماری کا علاج نہیں کرنا, مریض کا علاج کرنا ہے. کیونکہ ہر جو شخص ہے اس کی اپنی ایک انڈیویجویلٹی ہوتی ہے, اور میں سمجھتا ہوں وہ انڈیویجویلٹی اس کو اسپیشل بناتی ہے ایک طرح سے, اور اس کو مینٹین بھی رکھنی چاہیے, دوسروں کو کاپی بھی نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہ کہ اس کو سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے. اور جو ہیلنگ لوگ ہیں جو ٹریٹ کر رہی تھے, کھانا ہے ابھی اتنا اچھا بنا رہی ہیں, اتنی اچھی خوشبوئیں آ رہی ہیں ماشاء اللہ. سو یو نو, تو اس میں بھی یہی ہے نا کہ ہر ایک کا ٹیسٹ الگ ہوتا ہے. آپ نے کہا مرچیں کم کھانی ہیں, کوئی کہتا ہے کم زیادہ کھانی ہے, ٹھیک ہے نا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یو نو, تو اسی طرح سے ہیومن نیچر ہے. سو بٹ آئی تھنک کہ ہماری جو کنٹری ہے اس میں ہر چیز اویلیبل ہے. پہاڑ ٹاپ سب سے بڑے, اونچے سے اونچے, گرینری, ایگریکلچر, اور اس کے بعد جو ہے پانی, سمندر. اچھا, اور بالکل اچھا, ایون جو ہے بتاؤں نا, جیسے بلوچستان کی اپنی بیوٹی ہے, ہر جگہ کی ایک اپنی بیوٹی ہوتی ہے. اگر آپ اس کو سمجھیں تو آئی تھنک آور کنٹری از اے بیوٹیفل کنٹری. بلوچستان سے ہمارے پاس کالر ہیں پنجگور سے, کریم شاوانی. السلام علیکم. السلام علیکم جی. جور شما اللہ شکر شما وش اللہ سان شما وش جور طبیعت جوانی شکر وش الحمدللہ. مچ شما لیبر باریا کب جنگا جی, اور فیوریٹ مشغلہ خاص کر عیسیٰ لیبارٹری سے جو ڈاکٹر فرحان آیا ہوا ہے. جی جی, آواز سن رہے ہیں آپ لوگ؟ جی جی, آپ کی آواز ہم سب سن رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کو ہم اس پروگرام میں خوش آمد کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا خیریت سے؟ الحمدللہ, تھینک یو جی. آپ کیسے ہیں, خیریت سے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب, یہ کرونا وائرس جو آج کل مختلف علاقوں میں پھیلی ہوئی ہے, اس بات سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا, لیکن دراصل بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے ہم یعنی کہ بیکورڈ علاقے سے تعلق رکھتے ہیں, یعنی مسئلہ پنجگور سے, تو یہاں لیبارٹری نہ ہونے کے برابر ہے. یہ بڑے بڑے لیبارٹری ہونا چاہیے. آپ لوگ جیسا یہاں ایسا ہی لیبارٹری ہے نہیں, تو آپ لوگ کوشش کر کے یہاں ہمارے علاقے میں اپنے ٹیم بھیجوایا کریں, تاکہ یہاں کا فتح ہونا چاہے ضروری ہے کہ کورونا وائرس نے اپنا اثر ان کی کتنی یعنی کہ حد تک اٹھائے گئی, کتنی مریضیں ہیں, کتنی نہیں ہیں, تو کتنی پازیٹیو, کتنی نگیٹو ہے. تو آپ لوگ بھی اپنے ٹیم یہاں بھیجوانا چاہیے, تاکہ اچھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائیں تو بہتر رہے گا. کیونکہ ہمارے ہاں چھوٹے لیبارٹریز ہیں, لوگوں کے یہاں ٹیسٹیں نہیں ہوتی ہیں. مہربانی سر. بہت اچھی بات کر رہے ہیں. آئی تھنک کہ علاج کے لیے جو ہے نا تشخیص ہونا بہت ضروری ہے, اور آئی تھنک کہ اس کے اوپر کام ہونا چاہیے. لیکن میں آج یہ ایک آفر بھی دیتا ہوں کہ ہم بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وہاں پہ لیب کو اسٹیبلش کریں. لیکن اگر کوئی بھی بلوچستان میں لیب اسٹیبلش کرنا چاہتا ہے اور وہ اس کا اپنے سٹاف کی ٹریننگ کرانا چاہتا ہے, مشین کون سی خریدنی ہے, کیا اس کا طریقہ کار ہونا چاہیے, تو وہ پلیز مجھ سے کانٹیکٹ کریں, ہم ان کو ٹرین کر دیں گے. تو میں ہمیشہ بلیو کرتا ہوں کہ لوکل ریسورسز جو ہے نا وہ بھی ہونے چاہیے, اور ہم لوگ بھی ڈیفینیٹلی وہاں پہ آئیں گے, کیونکہ ادھر سے پھر ایک اسٹینڈرڈ بڑھنا ضروری ہے. میں پرسنلی فیل کرتا ہوں کہ ان کی بات کو آگے لیتے ہوئے کہ بہت اچھی بات کی ہے. دیکھیں, صحت جو ہے نا وہ سب سے زیادہ ضروری ہے. ہم تو صحت کو سب سے بیک برنر پہ رکھتے ہیں نا. جب ہمارے دانت کی تکلیف جو ہے وہ اتنی نہیں بڑھ جائے کہ پورے محلے والوں کو پتہ چل جائے کہ دانت خراب ہو رہے ہیں اور تکلیف اس کی برداشت کے قابل نہیں ہوگی, تو ہم ڈینٹسٹ کے پاس جائیں گے.
اور اسی طرح سے دل کا مسئلہ جب بالکل ہی ہارٹ اٹیک کی نوبت نہیں آ جائے گی تو ہم اپنا اس سے پہلے چیک اپ نہیں کرائیں گے. اور سب کی تشخیص کے لیے لیبارٹری اور یہ چیزیں ہیلتھ ہونا, صحت ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. ایک میں اس سے بات آگے لیتا ہوا چلوں گا کہ اس لاک ڈاؤن میں ایک چیز ضرور ہو رہی ہے, وہ ہے ڈپریشن اور سٹریس اور سائیکولوجیکل لوگوں پرابلمز میں آ گئے, ظاہر فائنینشیل بھی ہے. لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں یہ چیز لوگ سمجھتے ہیں ابھی آ رہی ہے, ایسا نہیں ہے, یہ پہلے سے تھی. ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کے پاس آؤٹنگ کا موقع ہوتا ہے, آپ کام پہ جا رہے ہوتے ہیں, ہم لوگ آؤٹنگ اپنی انجوائمنٹ کرتے ہیں, فرینڈس کے ساتھ جاتے ہیں, تو ہمارا جو یہ ذہنی چیلنجز ہیں وہ سبڈیو ہو جاتے ہیں, کیونکہ ابھی سب دوستوں کے پاس جانا بند ہوا ہے اور لوگ باہر نہیں جا پا رہے ہیں اور اپنے ریسٹورینٹس نہیں جا پا رہے ہیں, تو اس وجہ سے وہ جو چیز تھی وہ بڑھ رہی ہے. میں بس گزارش کروں گا آپ کے پروگرام سے سارے ویورز کو, دیکھیں آنکھیں اگر ہماری خراب ہوتی ہیں تو ہم اینک لگاتے ہیں, آئی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, دل میں مسئلہ ہوتا ہے تو دل کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, پیٹ کا مسئلہ ہے تو گیسٹرو انٹرولوجسٹ جو ہاتھوں کے ڈاکٹر ہوتے ہیں, ہڈیوں کا مسئلہ ہوتا ہے تو آرتھوپیڈکس کے پاس جاتے ہیں. لیکن اگر ہمیں ذہنی پرابلمز ہیں تو ہم سائیکالوجسٹ اور سائیکیاٹرسٹ کے پاس نہیں جاتے, کیونکہ دوسرے لوگ کیا کہیں گے. وہ دوسرے لوگ وہی لوگ ہیں جو کہ ہم سے نفرت کرتے ہیں, جو ہمارا خیال نہیں کرتے ہیں, جو ہمیں برا بھلا کہتے ہیں, ان کی خاطر ہم اپنا علاج نہیں کراتے. دیکھیں جس طرح سے آنکھیں کمزور ہو سکتی ہیں اسی طرح سے ذہنی دباؤ, سٹریس, اس کے لیے سائیکالوجسٹ اور سائیکیاٹرسٹ کے پاس جانا اتنا ہی ضروری ہے. تو میں گزارش کروں گا کہ پلیز یہ مس کانسیپٹس جو ہے نا اس کو نکالیں, اور جس چیز کی بھی ضرورت ہو اس ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں. فیمیل ڈاکٹرز بھی ہیں ہمارے پاس, تو ماشاءاللہ اتنی اچھی فیمیل ڈاکٹرز بھی ہیں, اگر میل کے پاس نہیں جا سکتے یا واٹ ایور, لیکن ان کے پاس ضرور رجوع کریں. سائیکالوجی جو ہے وہ بغیر دوائی کے علاج کرتے ہیں, اور سائیکالوجسٹ جب نہیں کر پا رہا ہوتا تو پھر وہ سائیکیاٹرسٹ کے پاس بھیجتا ہے. تو میں ضرور یہ رائے دوں گا کہ یہ ضرور اس کو ہمیشہ اس کو کریں. یہ ایک آگاہی میں کرنا چاہ رہا ہوں. جتنا دیکھیں وائرسز ہیں, ابھی لوگ کہتے ہیں وائرس کیا چیز ہے, بیکٹیریا کیا چیز ہے, فنجائی کیا چیز ہے, اور پیراسائٹ کیا چیز ہیں. تو اب یہ بھی لوگوں کو پتہ نہیں تھا. وائرسز جو ہیں وہ سب سے زیادہ انرٹ ہوتے ہیں, سب سے چھوٹے ہوتے ہیں سائز میں, اس سے اوپر بیکٹیریا ہوتے ہیں اور پھر فنجائی اور پیراسائٹ ہوتے ہیں. وائرسز میں کیا ہے, ڈینگی ہو گیا, کرونا ہو گیا, چکن گنیا ہو گیا, ہیپاٹائٹس ہو گیا, ایڈز کا بھی وائرس ہے. بیکٹیریا پہ آ جائیں ٹائیفائڈ ایک بیکٹیریا ہے, اور پیراسائٹ پہ آ جائیں تو ملیریا ایک پیراسائٹ ہے. ان سب کی علاج جو ہے مختلف ہے. ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے پاس انفارچونیٹلی 60 to 70% جو لوگ مارکیٹ جو پریکٹس کر رہے ہیں میڈیکل میں وہ عطائی ڈاکٹر ہیں, اور اسی طرح سے عطائی لیبارٹریاں بھی ہیں, اور اس کی وجہ سے لوگ مس لیڈ ہو جاتے ہیں. تو پہلے تو میں کہوں گا کہ کوئی دوا لینے سے پہلے مستند ڈاکٹر کے پاس جائیں, اپنے آپ کا چیک اپ کرائیں. سالانہ ایک چیک اپ ہونا چاہیے 40 کے بعد, جو آپ کو چیک کرتا رہے کہ آپ کو, تبھی نا لائف سپینس بڑھ گئے. پہلے لوگ 60 سال کی عمر میں ہی انتقال کر جاتے تھے, اب جو ہے لوگ 80 85 اس طرح عمریں بڑھ رہی ہیں. اور صرف عمر بڑھانا نہیں ہے, کوالٹی آف لائف, کہ آپ ہیلتھی ہوں, آپ ساری چیزیں کر سکیں. تو یہ ساری چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں, اور اس وقت جو ہے اس وائرس نے بہت ساری چیزیں سکھا دی ہیں. اچھا ایک چیز میں آپ کے پروگرام سے اگر آپ اجازت دیں نا, وہ ہاتھ دھونے کا طریقہ بتانا چاہتا ہوں. بالکل بالکل. تو ہاتھ ہم لوگ کیسے دھوتے ہیں کہ ہاتھ ہم لوگ, میں ایسے دھوتے تھے کہ ایسے صابن لگایا اور ایسے ہاتھ کو گھمایا اور پھر یوں چھڑک دیا. تو ہاتھ دھونے کا جو صحیح طریقہ ہے نا, تھوڑی بہت ویریشنز ہیں. وہ ہاتھ دھونے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ نے صابن لگائیں یا سینیٹائزر لگائیں جو 70% الکوہول ہے برابر ہے. کیونکہ یہ جو وائرس ہے نا, یہ RNA وائرس ہے, اس کے اوپر ایک جھلی چڑھی ہوتی ہے, جیسی صابن یا الکوہول لگتا ہے تو یہ ٹوٹ جاتی ہے اور مر جاتا ہے. تو آپ نے صابن لگایا, صابن لگانے کے بعد فرنٹ سائڈ پہ, اور آپ نے اس کو رگڑنا ہے, کیونکہ یہ جو لائنز ہیں نا یہ اس کے اندر جو ہے نا جراثیم پھنسے ہوئے ہوتے ہیں. کوئی دوست میرے مذاق میں کہنے لگے, ایک پروگرام میں نے کیا نا, تو کالر آئے, انہوں نے کہا سر آپ اتنی زور سے رگڑیں کہ میری دوسری شادی کی لائن نہ کٹ جائے. تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا اس کے بعد آپ نے اس کو رگڑا, رگڑنے کے بعد جب یہ سائڈ صاف ہو گئی, پھر آپ نے انگلیاں کو کھولا, اور انگلیوں کو کھولنے کے بعد ہم نے انگلیوں کے اندر سے صاف کیا. اب کیا ہوتا ہے, ہم یہاں سے صاف نہیں کرتے. تو آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں جو 1 مہینے سے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کی سب سے زیادہ ڈیتھ جو ہے نا وہ ڈائریا سے ہوتی ہے, اور وہ ان کے پیارے ہی لگاتے ہیں, ان کو ہاتھ نہیں جنہوں نے دھوئے ہوتے. ہاتھ انگلیوں کے اندر صاف کیا, پھر ٹپس آف دا فنگر, نیلز جو ہیں ہمارے ان کو صاف کیا. پھر ہم نے ابھی انگوٹھے کو ٹچ نہیں کیا تھا, پھر ہم نے انگوٹھے کو ٹچ کیا, ٹھیک ہے نا, اس کے بعد صاف کیا. اس کے بعد ہم ہاتھ کے پیچھے والے حصے پہ آئے, اور ہاتھ کے پیچھے والے حصے کے بعد اور ہم نے ہاتھ اس طرح سے گھماتے ہوئے جیسے ہم پہلے کرتے تھے رسٹ تک اس طرح کر لیا. یہ جو ہے تقریباً 20-22 سیکنڈ لگنے چاہیے اس کو کہ وہ صابن اور الکوہول جو ہے وہ اپنا اثر کر سکے. اور تھرڈ چیز یہ ہے کہ جو ہے وہ
جو ہے یہ ابھی کہا یہ جا رہا ہے کہ کم از کم آدھے گھنٹے کے اندر 20 سے آدھے گھنٹے کے اندر ہاتھ دھونے چاہیے. ہاتھ دھونے چاہیے ایگزیکٹلی. بڑا زبردست بس جو جوانی طریقے سوچا ہینڈ واشنگ ہے 6 to 7 اسٹیپس. بریک اچھی بات پتا ہم سے سر کا پتران کرنے جائے گا میرے